سے پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے کے بارے میں چند احکامات کو بیان فرمایا۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ رب العزت نے جہاد کے متعلق اپنے بندوں کو ترغیب دی اور اس کے متعلق چند احکامات کو بیان فرمایا۔ آج کے ان آیات میں، آج کے اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نماز کو قصر کرنے کے متعلق احکامات کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ نماز کا قصر کرنا اس چیز کا تعلق سفر کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جب بندہ میدان جنگ میں، میدان حرب کے اندر ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز کے قصر کرنے کی نوبت پیش آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس مسئلہ کو بیان فرمایا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ پس نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، کیا جناحٌ کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا یہ کہ تم کیا کر دو، قصر کر دو، من الصلاۃ کس میں سے، نماز میں سے۔ چند ایک تمہیدی باتیں ہیں، چند ایک مسائل ہیں جو توجہ کے ساتھ ذہن نشین فرما لیجیے کہ مسافر بندہ کب بنتا ہے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے جانے کا ارادہ کرے، آپ کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں یہاں سے جس مقام پر جا رہا ہوں، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر میں وہاں پر 15 دن یا 15 دن سے زائد رہوں گا، تو اب اس صورت میں آپ شریعت کی نگاہ میں مسافر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ نکل رہے ہیں، وہ گاؤں ہے، وہ بستی ہے، قصبہ ہے، شہر ہے، اس جگہ سے نکل کر جس جگہ آپ جا رہے ہیں، یہ جو درمیانی مسافت ہے، اگر اس کو میلز کے حساب میں لیا جائے تو 48 میلز ہونا چاہیے، 48 میلز، اور اگر کلومیٹر کے حساب سے لیا جائے تو 77 سے آلموسٹ جو ہے وہ 80 کلومیٹر لگا لیا جائے، کہ اگر اتنی مسافت آپ طے کر کے آپ کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں اور 15 دن سے کم کی آپ کی نیت ہے، تو اس صورت میں شریعت آپ کو کیا کنسیڈر کرے گی، مسافر کنسیڈر کرے گی، کہ آپ شرعی طور پر کیا ہیں، مسافر ہیں، آپ مقیم نہیں ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا تو سفر شروع ہونے کے کتنی دیر بعد آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، وہ جگہ آپ کا شہر بھی ہو سکتی ہے، آپ کا گاؤں بھی ہو سکتا ہے، آپ کا قصبہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے، اپنی اس آبادی کو چھوڑ دیں، مثال کے طور پر میں یہاں سے نکلتا ہوں، یہ جو بارڈر ایریا ہے اس طرف کو نکلتا ہوں، تو ہمارا جو آبادی ہے نا، یہ بائی پاس تک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ادھر کو نکلتا ہوں تو ادھر بھی بائی پاس تک، ہاں اگر اس طرف کو شہر کی جانب سے نکلتا ہوں تو پھر وہ جو ظفروال روڈ ہے نا، وہاں تک جا کر ہماری آبادی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو جو ہی اپنی آبادی کے اندر انٹر ہو جائیں گے، اس وقت اس کے بعد جو ہے وہ ہم قصر نہیں پڑھیں گے، کیا کریں گے، جو اصل نماز ہے، پوری نماز ہے، وہ ادا کریں گے۔ قصر نماز فجر کی کتنی رکعات ہیں؟ 2 ہیں۔ فرض رکعات کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ ان 2 کو ہم 1 نہیں کر سکتے، کتنی پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے۔ ظہر کی کتنی ہیں؟ 4 رکعات ہیں، 4 کو قصر کیا جائے گا تو کتنی بن جائیں گی؟ 2 رکعات۔ عصر کی کتنی ہیں؟ 4 ہیں، ان کو بھی قصر کیا جائے تو کتنی بن جائیں گی؟ 2 بن جائیں گی۔ مغرب کی 3 ہیں، 3 کی قصر نہیں ہے، تو اب ان کو کتنا پڑھیں گے؟ 3 ہی پڑھیں گے۔ عشاء کی کتنی ہیں؟ 4 ہیں، ان کو قصر کریں گے تو 2 بن جائیں گے۔ اس کے بعد یہ تو بات ہوگی فرضوں کی۔ دوسری چیز ہے سنت۔
سنت کے متعلق احناف کا موقف یہ ہے کہ سنت کو جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی کسر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو فجر کی سنتیں ہیں ان کو احناف کے نزدیک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میدان جنگ کے اندر ہو، آپ اس حالت میں ہو کہ آپ کے اوپر سے جو ہے وہ گھوڑے چل رہے ہیں، گھوڑے آپ کو روند ڈالیں، تب بھی آپ کو فجر کی 2 سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے احناف نے یہ موقف اختیار کیا کہ بھئی فجر کی 2 سنتوں کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 2 سنتوں کو نہ چھوڑیں، چونکہ یہ پہلے ہی 2 ہیں تو ان کی کسر جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ ظہر عصر مغرب ان کو جو ہے وہ 2 کر کے اگر پڑھ لیتا ہے تو کام چل جائے گا۔ اور ساتھ میں جو ہے وہ عشاء کے 2 رکعت کیا ہیں، فرض پڑھ لیے، اور 3 کیا ہے، واجب ہے وتر، ان کو بھی جو ہے وہ 3 ہی پڑھا جائے گا، ان کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر میں یہاں سے مسافر بن کر جاتا ہوں، مثال کے طور پر میں لاہور پہنچ جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے لاہور جو ہے وہ یہاں سے اگر کوئی جائے وہ مسافر بن جاتا ہے، تو اگر لاہور جاتا ہوں اور کسی جو ہے وہ مقیم اس کی امام کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہوں، تو اب اس صورت میں میرے لیے لازم ہے کہ میں امام کی ابتدا میں 4 ہی رکعت پڑھوں، ایسا نہیں کہ میں اپنی 2 پڑھ کے کیا پھیر دوں، سلام پھیر دوں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں لاہور ایزا جو ہے وہ گیسٹ مہمان جاتا ہوں، وہاں پر جو میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے احتراماً کیا کر دیتے ہیں، مصلی پر کھڑا، قاری صاحب آپ جو ہے وہ ہمارے پاس پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ کیا کریں، نماز پڑھائیں۔ اب امام مسافر ہے تو مسافر امام کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنے مقتدین کو، جو نمازی ہیں نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو بتا دے کہ بھئی میں کیا ہوں، مسافر ہوں، لہذا جو 4 رکعت والی نماز ہے ظہر عصر اور عشاء، اگر وہ امام پڑھا رہا ہے اور امام مسافر ہے تو اس کو چاہیے کہ بتا دے کہ میں نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دینی ہے، باقی 2 رکعت آپ نے جو ہے وہ پیچھے خود ہی پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سلام پھیروں تو پوری مسجد میں جو ہے وہ ہلا گلا مت جائے۔ مسافر اگر امام بنے گا تو پھر وہ 4 نہیں پڑھے گا، اگر مسافر مقتدی بنے گا پھر وہ کیا پڑھے گا، 4 پڑھے گا۔ اچھا جب مسافر ہے کوئی تو اب اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مسافر اگر پسند کرتا ہے کہ وہ 4 پڑھے تو وہ 4 پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن احناف کا موقف یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ بھئی جب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو اجازت ہے تو اس اجازت سے کیا لینا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایک مرتبہ بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ سفر کی حالت میں ہو اور آپ نے پوری 4 رکعت پڑھی ہو یا پوری نماز پڑھی ہو، آپ نے جو ہے وہ اکثر و بیشتر جب بھی پڑھی ہے تو نماز کو کیا کر کے پڑھا ہے، قصر کر کے پڑھا ہے۔ مسافر ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز کو کیا کیا جائے، قصر کیا جائے۔ جو بندہ قصر نہیں کرتا پوری نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ایک سنت کو کیا کر رہا ہے، ترک کر رہا ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ احناف کے نزدیک جائز عمل نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ